بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 6۔ اس وقت ہم 3 آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، 6، 7 اور 8 کا انشاءاللہ۔ تو یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، یعنی یہ واقعہ یاد رکھنے اور یاد دلانے کے قابل ہے۔ کون سا واقعہ؟ کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم سے، اذکروا، ذرا یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کے اس احسان کو، علیکم، جو اس نے تم پر کیا، اذ انجاکم، جب اس نے تمہیں نجات دی، تمہیں بچایا، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یعنی آل فرعون سے، فرعون اور اس کے پیروکاروں سے تمہیں بچایا، یسومونکم، مبتلا کر رکھا تھا انہوں نے تمہیں، سوء العذاب، بدترین عذاب میں، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ بدترین عذاب جو تھا وہ تو تھا، اس کے علاوہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ یعنی بدترین عذاب الگ سے تھا، اس کے علاوہ کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اس کے علاوہ بدترین عذاب کیا تھا کہ جو فرعونی بھی جہاں اسے ملتا کوئی بنی اسرائیل کا فرد تو پکڑ کر لے گئے، 10 دن 20 دن کرایا اس سے کام، جبراً، کوئی کسی بھی قسم کا، جو جہاں ملتا تھا، ہر شخص جو تھا آل فرعون کا وہ انہیں اپنا غلام سمجھتا تھا، جو بھی بنی اسرائیل کا تھا۔ ایک تو یہ تھا بدترین عذاب، اور پھر بیٹوں کو ذبح کرنا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھنا اور ان سے مختلف کام لینا۔ موسیٰ علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں، فرعون سے نجات پانے کے بعد یہ ان کی تقریر ہے، اپنی قوم کو یاد دلاتے ہیں، ذرا یاد کرو اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا اس کو یاد کرو، اس کی نافرمانی مت کرو۔ تو یہاں اس وقت یاد دلایا جا رہا ہے اس وقت کے جو موجود تھے حضور علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل یہودی، ان کو یاد دیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے اس وقت۔ انہوں نے نہیں مانا تو کس طرح سے عذاب میں مبتلا ہوئے، اور تم اس وقت نہیں مانو گے تو یاد کرو کہ پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ وفی ذالکم، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس میں تھا بلاء، آزمائش، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، یعنی یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے۔ ذرا یاد کرو تم نے کیا کیا۔ اور یہاں بھی یاد دلا رہے حضور علیہ السلام اس وقت کے بنی اسرائیل کو کہ یاد کرو انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا، تم کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ دوسری آیت ہے اس کے بعد، وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب تأذن، اعلان فرمایا، آگاہ کیا یا خبردار کیا، وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، ہر شخص کو یاد رکھیں اور ایک دوسرے کو یاد دلائیں۔ کیا؟ جب خبردار کیا، آگاہ کیا یا اعلان فرمایا، ربکم، تمہارے رب نے، لئن شکرتم، اگر تم نے شکر کیا، اگر تم شکر گزار بنو گے، لأزیدنکم، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یعنی یہ اب یاد دلایا جا رہا ہے کہ رب نے تم سے کیا کہا، تمہارے رب نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو رب فرماتے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا،
ان عذابی، تو پھر سن رکھو کہ میرا عذاب جو ہے لشدید، وہ بہت سخت ہے۔ کفران نعمت کرو گے تو عذاب، شکر کرو گے تو اور زیادہ تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی۔ یہاں بخاری کی ایک حدیث کو ہم سب یاد رکھیں گے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک فرشتہ جا رہا تھا، اس نے 3 آدمیوں کو آزمائش کے لیے، پہلے کوڑھی کے پاس گیا۔ کوڑ سمجھتے ہو نا، ایک بدترین بیماری تھی، نئے لوگ اب جانتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو دفع کیا اس بیماری کو۔ بدترین بیماری لیپرسی جس کو کہتے ہیں، کوڑ۔ اس کے پاس گیا فرشتہ، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کوڑ ختم ہو جائے، میری جلد صاف ہو جائے، خوبصورت میں بھی دکھوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے قریب کوئی نہیں آتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ دور ہو جائے۔ اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا، وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ کہا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو ایک 10 ماہ کی اونٹنی دی، کہا جاؤ اللہ تم برکت دے اس میں تمہارے لیے۔ وہاں سے آگے گئے تو ایک گنجے کے پاس، گنجا تھا، کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا تھا میرے سر پہ اگر بال آ جائیں تو کتنا اچھا ہے، میری تڑپ ہے، میری تمنا ہے کہ میرے سر پہ بال ہوں۔ ہاتھ پھیرا، بال آ گئے۔ کہا کون سا مال تمہیں زیادہ پسند ہے؟ کہا گائے۔ ایک گائے دی، حاملہ تھی وہ، کہا جاؤ اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر اس کے بعد ایک اندھے کے پاس گئے جس کی آنکھیں نہیں تھی، اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا تمنا ہے، خاص تمنا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے بینائی ملے۔ ہاتھ پھیرا آنکھوں پہ، بینائی آ گئی۔ کہا کون سا مال تمہیں پسند ہے؟ کہا میں بکری پسند کرتا ہوں۔ تو ایک حاملہ بکری اسے دے دی۔ کہا اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکت رکھ دے۔ چلے گئے۔ یہ فرشتہ تھا۔ یہ کافی عرصے کے بعد وہ جو کوہڑی تھا، بہت سارے اس کے اونٹ بن گئے، اس میں بڑی برکت دی اللہ تعالیٰ نے، کافی مالدار بن گیا۔ اور اس کے بعد گنجا جو تھا وہ بھی بڑا مالدار بن گیا۔ اب ایک گائے نہیں بلکہ سینکڑوں تھی اس کے پاس۔ اس کے بعد اندھا جو تھا اس کے پاس بکریاں جو تھی لاتعداد تھی، بہت زیادہ۔ اب ایک دن اسے بھیجا جاتا اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے۔ اب انسان کی شکل میں ان کے پاس گیا، ایک عام انسان بن کر، اور کہا اس کوڑی سے کہ میں سخت مجبور ہوں، لاچار ہوں، تمہیں اللہ نے بہت دے رکھا ہے، ایک اونٹنی مجھے دے دو یا ایک اونٹ مجھے دے دو، سواری کے لیے میں کہیں دور جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، میں کیسے دے سکتا ہوں، میں بڑا مقروض ہوں، میرے پاس یہ ہے وہ ہے۔ کہا دیکھو ذرا اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کوڑی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوڑ کو ٹھیک کیا، اچھا جسم تندرست تمہیں بنایا، اور پھر اتنا مال دیا۔ اب اسی اللہ کے نام پر مانگ رہا ہوں میں کہ تم ایک اونٹنی صرف اس اتنے مال میں سے مجھے ایک۔ کہا کس نے کہا ہے تمہیں؟ کہا یہ مجھے وراثت میں ملا ہے، میرے ماں باپ کا مال ہے، میں نے ان سے ملا ہے، تمہیں کس نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پرانی ہی حیثیت میں واپس کر دے، ویسا ہی پھر بنا دے۔ اس سے آگے گئے گنجے کے پاس، اس سے بھی یہی پوچھا۔ یہ بخاری کا واقعہ ہے، یہ کوئی فرضی کہانہ نہیں ہے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی مستند کتاب ہے وہ تو بخاری ہے۔ گنجے کے پاس گئے، اس کے پاس بے شمار گائیں اس کے پاس تھی۔ کہا ایک گائے مجھے دے دو، میں بڑا ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا۔ اسی قسم کی کچھ باتیں اس نے بھی کہیں کہ میں نہیں دے سکتا۔ اس نے پھر یاد دلایا کہ اللہ نے تمہیں اس طرح کیا ہے تو اب تو دے دو، اسی اللہ کے لیے مانگ رہا ہوں۔ کہا نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس آخری جو تھا اندھا جو اب بینا ہو گیا تھا، اس کے پاس گیا کہ میں محتاج ہوں، بے بس ہوں، میری مدد کرو، مجھے ایک بکری دے دو، اللہ نے تمہیں بڑا مال دیا ہے۔ اس نے کہا یہ اللہ ہی نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اب تم نے اللہ ہی کے نام پر مانگا ہے تو یہ حاضر ہے میرا سارا ریوڑ، جتنا آپ کو چاہیے آپ لے لو، مجھ سے پوچھے بغیر کتنا آپ کو چاہیے۔
اس نے کہا دیکھو میں محتاج نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، مجھے آزمانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ تمہارے جو دو ساتھی تھے ان کا رویہ اللہ کو پسند نہیں آیا، ان کی پھر وہی حالت ہو گئی، ان سے ان کی نعمتیں چھین لی گئی، اور تمہیں اور ملے گا، تمہیں جو مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنے پاس رکھو، تمہیں اس سے مزید اور ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شکر گزاری ہے۔ جس نے شکر کیا اس کو اور ملے گا، اور جس نے کفر کیا تو پھر میرا عذاب، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب سخت ہے۔ تو وہ عذاب کس صورت میں آ گیا کہ وہ نعمت جو ان کے پاس ہوتی ہے وہ بھی چھین لی جاتی ہے، نیا دینا تو درکنار، پہلی والی نعمت بھی چھین لی جاتی۔ ایک اور واقعہ بخاری میں ہے، وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، بخاری ہی میں واقع ہے وہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی، میں نے دوزخ دیکھی، یعنی جہنم دیکھی میں نے، تو جہنم میں نے زیادہ عورتیں دیکھی، وہ کفر کی وجہ سے جہنم میں تھی۔ صحابہ نے عرض کیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھی، اللہ کا کفر کرتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ اپنے شوہر کی ناشکری کیا کرتی تھی۔ کہا شوہر انہیں بہت کچھ دیا کرتا تھا، کبھی کسی ایک بات سے ناراض ہو گئی تو وہ کہتی ہیں پھر ہم نے تم میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھا۔ گویا یوں سمجھ لو کہ آپ کتنا دو انہیں، کبھی ایک بار ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی تو وہ کہتے ہیں تم نے کب دیا؟ کہا ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کو ہم نے زیادہ جہنم میں دیا۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ یہ شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری یہ نہیں کہ ہم زبان سے کہتے ہیں شکر 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 شکر۔ شکر گزاری یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے دی ہے وہ اللہ کے نام پہ دی جائے۔ ایک مشہور حکایت ہے، اس کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی، ذرا دھیان سے ہم سنیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ کہا ہاں کرتا ہوں۔ کہا آپ جا رہے ہو؟ کہا ہاں میں جا رہا ہوں۔ اللہ سے کہنا کہ اس نے مجھے بہت دے رکھا ہے، اب یہ بند کر دے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اب مجھے دینا بند کر دے۔ کہا ٹھیک ہے بتاؤں گا۔ آگے تھوڑا گیا، وہاں دیکھا ایک شخص، کہا اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا ہے، اللہ سے کہو کہ مجھے بھی کچھ دے دے، فلاں کو اتنا دیا ہے، فلاں کو اتنا، میں تو بالکل محتاج ہوں، مجھے کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں۔ کہا اللہ سے کہو مجھے کچھ دے دے۔ کہا ٹھیک ہے کہوں گا۔ جب ان کی اب اللہ سے ملاقات کی تو دونوں کی باتیں بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہلے کے بارے میں جس نے کہا تھا میرا یہ سب بند کر دو، مجھے کسی چیز کی اب ضرورت نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے کہو کہ وہ شکر کرنا بند کر دے، بس ساری نعمتیں اس کی وہیں پہ بند ہو جائیں گی۔ جو دوسرا تھا کہہ رہا تھا مجھے کچھ دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس سے کہو کہ وہ شکر کرنا شروع کرے تو اس کو نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں۔ یعنی ان دو لفظوں میں، یہ دو جملے ہیں، لیکن اس میں بہت بڑی حکمت اس آیت کی ترجمانی ہے اس میں۔ یعنی شکر سمجھو آپ ایک ایسی پائپ ہے جس کے ذریعے آپ کو پانی مل رہا ہے، اگر شکر آپ نے نہیں کیا تو آپ سمجھو پائپ کنیکشن ٹوٹ گیا، پائپ کہیں سے لیک ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے۔ شکر ہی واحد ذریعہ ہے کہ آپ کو نعمتیں ملتی رہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بات فرمائی ہے، پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ نعمتیں جو ہیں یہ سمجھو وحشیت، یہ جنگلی جانوروں کی طرح ہے، ان کو قید کرو شکر کے ذریعے۔ یعنی کوئی بھی نعمت آپ کو ملی ہے تو شکر کرو، وہ قید میں رہے گی، وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو آپ سے چھین نہیں لے گا۔ مگر یہ شکر پھر سمجھو شکر کیا ہے، یہ زبان کا شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کی ایک نعمت آنکھ ہے، آنکھ کا شکر صرف زبان سے ادا نہیں ہو سکتا۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس آنکھ سے اللہ کا کلام پڑھا جائے، اس کے لیے وقت نکالا جائے۔ ٹھیک ہے آپ اپنے لیے بھی وقت نکالتے ہیں،
پیٹ کمانے کے لیے بھی آپ آنکھ کو استعمال کرتے ہیں، آپ کوئی کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کسی قسم کا کام کرتے ہیں، پیٹ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ بھی کرو، لیکن اللہ کے اس کلام کے لیے بھی تو وقت نکالو، اس کو بھی پڑھو۔ اور اللہ کی نافرمانی میں اس آنکھ کو استعمال نہ کرو، یہ اس کی ناشکری ہے۔ مال دیا ہے، مال کو اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا جائے، اور اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کیا جائے جو اس کے محتاج بندے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، کسی بھی قسم کی محتاجی ہے، ان پر خرچ کیا جائے۔ یہ دیکھیں بغیر کہ یہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جو محتاج ہے اس کی محتاجی دور کی جائے، جو پیاسا ہے اس کی پیاس دور کی جائے، جو بھوکا ہے اس کی بھوک مٹائی جائے، جو ننگا ہے اس کو پہنایا جائے، کوئی بھی ہو، یہ کسی ذات کسی دھرم کا ماننے والا ہو، لیکن اس چیز کو، اس کا دھیان رکھا جائے۔ ہم آج زبان سے بڑا شکر کرتے ہیں، لیکن جب مال دینے کی بات آتی ہے، اللہ کے گھر کے لیے مانگا جاتا ہے، ہم اس پر اپنے ہاتھوں کو بند کر دیتے ہیں۔ کسی کو راستے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کس لیے دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ جو فرض کی گئی ہے اس لیے کہ مال کی محبت کم ہو جائے اور اللہ کے بندوں پر اس مال کو خرچ کیا جا سکے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ ہم زکوٰۃ لاکھوں میں دیں گے، لیکن اپنے بھائی سے جھگڑا کریں گے 10 روپے پہ، خون ریزی ہوگی، 100 کی بات ہے، کہیں 1 فٹ کی بات ہوگی زمین پہ تو خون ریزیاں ہوتی ہیں، ہم برسوں چلتے ہیں عدالتوں میں 1 فٹ کے لیے۔ ہاں کہ زکوٰۃ ہم لاکھوں دیتے ہیں اور پھر وہاں لاکھوں وکیلوں کو کھلاتے ہیں، راستہ ہم اپنے بھائی کو نہیں دیں گے، تھوڑا سا راستہ چاہیے۔ یعنی مال کی محبت، زمین کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، یہ کیا زکوٰۃ دینی ہے کہ اس سے محبت کم نہ ہو؟ تو فرمایا جا رہا ہے شکر یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے دین پر خرچ کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ اور زیادہ دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، شکر عملی شکر کرو گے، صرف زبانی شکر نہیں، زبانی سارے شکر کرتے ہیں، شکر شکر شکر، تو شکر کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو تمہاری یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی، پھر میرا عذاب شدید ہے، ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب شدید ہے۔ ایک آیت اور ہم کریں گے، چھوٹی سی ہے، وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ نے، ان تکفروا، اگر تم نے کفر کیا، انتم ومن فی الارض جميعا، تم نے یا جتنے بھی اس زمین میں بسنے والے لوگ ہیں، اگر ان سب نے کفر کیا، تم نے بھی، سب لوگوں نے بھی، فإن اللہ لغنی حمید، تو سن لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور وہ حمید ہے، وہ محمود ہے، وہ بہت زیادہ خوبیوں والا ہے، حمید ہے، خوبیوں والا ہے۔ گویا تم سب کے کفر کرنے سے اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ کے اقتدار میں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مسلم شریف میں ہے کہ اللہ وہ ایک حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے، وہ بزبان رسول ہم نے سنا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے کہا، میرے بندو، اگر تم سب کے سب، اگلے پچھلے، جن انس، یعنی جن بھی انسان بھی، سب ایسے نیک بن جاؤ گے جیسے تم میں سب سے اچھا کوئی متقی پرہیزگار ہے، سب ایسے بن جائیں گے، تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم سب، اگلے پچھلے، جن انس، سب کفر کرو گے اور ایسے بنو گے جو تم میں بدترین انسان ہے، تم میں جو سب سے بڑا گناہ گار ہے، ویسے سب بن جاؤ گے، تو اس سے بھی اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، وہ تو غنی ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ تم کفر کرو گے تو اس کا نقصان کسی کو نہیں پہنچے گا، تمہیں پہنچے گا۔ تم ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے، اپنے دل کو تنگ رکھو گے، نفرتوں سے اس کو بھر دو گے، تم جس قسم کی بھی ناشکری کرو گے تو یاد رکھو اس کا نقصان کسی کو نہیں پہنچے گا، یہ نقصان تمہیں ہی پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا
اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور وہ حمید ہے، وہ خوبیوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان 3 آیات جو آج ہم نے پڑھی ان کو پھر ہمیں گھر میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر غور و فکر اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اپنے گریبان میں جھانکنے کی بھی توفیق دے، صرف اوروں کو سنانے کی نہیں۔ میں تو آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب کو پھر اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی بھی توفیق دی کہ کہیں ہم اس آیت کی بالکل ضد تو نہیں ہے، کہیں الٹ تو نہیں ہے، کچھ بتا رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں اور کار کچھ رہے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم۔